گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آج کا بھارت 77 سال پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ گورنر ہاؤس میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے والے آج پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان دنیا کا محور بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی تجارتی پالیسی کا اہم حصہ بن رہا ہے، جبکہ بھارت تنہائی کا شکار ہے۔ سازشیں بے نقاب ہو چکی ہیں اور ترقی کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو انجام اڈیالہ جیل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان آج سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے، جس کے پیش نظر اسلام آباد میں آج عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دورے کے دوران UAE کے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے، جبکہ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق اردن کے اعلیٰ عسکری عہدیدار نے پاک مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کردار کو سراہا، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اردن کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے بدلتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آنے والے PTI رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، جس پر پارٹی قیادت نے تشویش کا اظہار کیا۔ رکن قومی اسمبلی ساجد خان محمد کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی دعوت کے تناظر میں ملاقات کی امید تھی، مگر آج بھی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ سابق صوبائی وزیر کامران خان بنگش کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا مینڈیٹ صرف محمود خان اجکزئی کے پاس ہے اور بانی PTI اور ان کی اہلیہ قید تنہائی میں ہیں۔ اس موقع پر فیصل خان نیازی نے واضح کیا کہ پارٹی میں کوئی تقسیم نہیں اور تمام مذاکرات تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہی ہوں گے، جبکہ پارٹی چھوڑنے والوں کی واپسی کا حتمی فیصلہ بانی PTI کریں گے۔ کرسمس کے موقع پر امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے باعث شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں 1,60,000 سے زائد شہری بجلی سے محروم ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سیلابی پانی مختلف علاقوں میں داخل ہو گیا، سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ کئی گاڑیاں گہرے پانی میں پھنس گئیں اور چھتوں پر پھنسے افراد کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ شہری حکام نے عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے لاس اینجلس سمیت دیگر علاقوں میں آئندہ 4 روز کے دوران مزید 8 انچ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔